اور پاکستان بھی معاشی بحران کافی خطرناک حد تک چھو رہا ہے۔ امریکہ جو ایک بہت ہی بڑی عالمی معاشی قوت کے طور پر جانا جاتا ہے، شرح سود میں جو ملک اس کی لپیٹ میں آ جائے تو اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے 31 سال بعد اتنی بڑی ہڑتال ہوئی ہے کہ زندگی مفلوج ہو کر رہے گی، اور IMF کی سربراہ کا بھی کہنا ہے کہ 2023 کا سال پاکستان میں شرح سود IMF کے دباؤ پر پاکستان میں بہت ہی خطرناک حد تک مہنگائی ہو جائے گی۔ اور دنیا اس وقت جس آفت سے دوچار ہے، چاہے وہ غذائی قلت ہو یا توانائی کی کامیابی، صرف ایک شخص کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ وہ ہے اب وہ پوری دنیا کے ساتھ کامیڈی کر رہا ہے، چاہے دنیا تباہی ہو جائے، اور اس کام میں سب سے بڑا امریکہ کا مددگار ہے۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت پوری دنیا معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، کہیں پر زیادہ تو کہیں پہ کم، لیکن معاشی عدم استحکام کی وجہ سے ہر ملک دوچار ہے۔ معاشی عدم استحکام کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ بے روزگاری زیادہ ہے تو کہیں پہ بے روزگاری کم ہے، کہیں پہ مہنگائی زیادہ ہے تو کہیں پہ مہنگائی کم ہے۔ اور پاکستان بھی معاشی بحران کافی خطرناک حد تک چھو رہا ہے۔ امریکہ جو ایک بہت ہی بڑی عالمی معاشی قوت کے طور پر جانا جاتا ہے، شرح سود میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ جب شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے تو مہنگائی میں اضافہ اور پیداواری سرگرمیوں میں کمی آتی ہے۔ جب پیداواری سرگرمیوں میں کمی آتی ہے تو بے روزگاری بڑھتی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا منحوس چکر ہے، جو ملک اس کی لپیٹ میں آ جائے تو اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کے 2 بڑے بینک بھی دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اور جرمنی میں اس معاشی عدم استحکام کی وجہ سے 31 سال بعد اتنی بڑی ہڑتال ہوئی ہے کہ زندگی مفلوج ہو کر رہے گی۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے جرمنی کی ترقی کے بارے میں بتایا تھا، انہوں نے ترقی کیسے کی تھی، اور اس بار 31 سال بعد معاشی عدم استحکام کی وجہ سے اتنی بڑی ہڑتال ہوئی ہے۔ اور IMF کی سربراہ کا بھی کہنا ہے کہ 2023 کا سال بہت ہی خطرناک جانے والا ہے۔ پاکستان میں شرح سود IMF کے دباؤ پر 20% تک پہنچنے کا امکان ہے، میرے خیال سے، جس کی وجہ سے یہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اگر شرح سود میں 20% تک اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان میں بہت ہی خطرناک حد تک مہنگائی ہو جائے گی۔ اور دنیا اس وقت جس آفت سے دوچار ہے، چاہے وہ غذائی قلت ہو یا توانائی کی کامیابی، صرف ایک شخص کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ وہ ہے یوکرین کا صدر، جو ماضی میں کامیڈین اداکار رہا ہے، اب وہ پوری دنیا کے ساتھ کامیڈی کر رہا ہے، امریکی کا اعلی کار بن کر، اور پوری دنیا کو یہ تباہ و برباد کر رہا ہے۔ کیونکہ امریکہ کی سر توڑ کوشش ہے کہ کسی طرح بھی روس کی قوت کا خاتمہ کیا جائے اور روس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، چاہے دنیا تباہی ہو جائے، اور اس کام میں سب سے بڑا امریکہ کا مددگار ہے وہ برطانیہ۔ روس کے صدر نے کہا ہے کہ اگر ہمارے ملک کو کوئی خطرہ پیش آئے تو ہم ایٹمی جنگ سے بھی پرہیز نہیں کریں گے، یعنی کہ ہر گزرتا دن ہمیں ایٹمی جنگ کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ حال ہی میں چین کے صدر نے ماسکو کا دورہ کیا، جس میں سب سے اہم موضوع گفتگو روس یوکرین جنگ بندی تھی۔ چین کے صدر نے کہا کہ امریکی اقدامات سے دنیا عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین چاہتا ہے کہ روس یوکرین جنگ بندی کے لیے مذاکرات کرے، لیکن امریکہ نے یوکرین کو ان مذاکرات سے روک رکھا ہے۔ مختلف یورپی ممالک میں بھی امریکہ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے۔ اور چین اس وقت ہمارے خطے میں امن استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کے سامنے سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بحال ہونے والے سفارتی تعلقات ہیں، جو چین کی ثالثی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر روس اور یوکرین میں جنگ بندی نہیں ہوتی اور مسلسل جنگ رہتی ہے تو پاکستان کے علاوہ بہت سے ملکوں پر اس کا اثر پڑے گا، اور معاشی عدم استحکام میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ امریکہ کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔